اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اپنی مدد آپ۔ مضمون سر سید احمد خان کا زیر مطالعہ تھا۔ ان کا تعارف ہم کر چکے ہیں، اتنا آپ لوگوں کی معلومات کے لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ سر سید کے ان اصلاحی اور اخلاقی مضامین میں شامل ہے جو تہذیب الاخلاق کا خاصہ تھا۔ تو سر سید احمد خان کا تعارف ہم نے دیکھا۔ اگر ذاتی تعارف کی بات کی جائے تو سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شجرہ نسب 23 واسطوں سے امام حسین علیہ السلام تک ان کا پہنچتا ہے۔ سر سید کے والد سید محمد متقی بنیادی طور پر ایک درویش منشر برگزیدہ شخصیت تھے، مگر چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ان کی والدہ انتہائی زاہدہ اور پرہیزگار اور صوفیاء کے ایک مشہور و معروف گھرانے میر درد کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو تعلیم و تربیت میں جو ان کی والدہ محترمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی کو قوم کی فلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ سر سید بلا شبہ 19ویں صدی کے بہت بڑے مسلح، معلم، رہنما اور جید عالم تھے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو انحطاط، جمود اور ہر قسم کی بے بسی سے نکالنے اور قوم کو باتوقیر بنانے میں بہت جدوجہد کی۔ سر سید کی چشم بصیرت نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ مسلمان بغیر حصول علم کے ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عارضی طور پر مسلمانوں کو سیاست سے الگ اور تعلیم کے راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی، اور اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے اقلیم سخن کے نامور ان کے رفقا، ان کے دوست الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، چراغ علی وغیرہ کے ساتھ مل کر انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا۔ ادبی اگر علمی حوالے سے بات کی جائے، اصلاحی حوالے سے بات کی جائے، تو چاہے فارسی مدرسہ مراد آباد ہو یا مدرسہ غازی پور ہو، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام سے لے کر ایم اے او کالج، ایم اے او اسکول جیسی بے مثال ادارے ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر سب سے اہم جس نے بہت بڑی تبدیلی دکھائی وہ ان کا سفر لندن ہے، جو 1869 میں انہوں نے اپنے صاحبزادے کے ہمراہ انگلستان کا سفر کیا، لندن کا سفر کیا۔ وہاں جا کر انہوں نے معاشرت اور معاشرے میں آنے والی تبدیلیاں اور کس طرح وہ تبدیلیاں آ رہی تھیں، کن چیز سے عوام متاثر ہو رہے تھے، اس کو دیکھا اور یہ جانا کہ دو رسائل ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر ہیں۔ انہوں نے سماجی اور اخلاقی رسالے ہیں جو عوام کی کچھ ایک راستہ دکھا رہے ہیں، جو ان کی اخلاقی اور سماجی تربیت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ لے لیا تھا کہ وطن واپس جا کر وہ اسی بنیاد پر انہی جیسا کوئی رسالہ جاری کریں گے۔ تو وطن واپسی پر انہوں نے تہذیب الاخلاق وہ نکالا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے ہلکے پھلکے مضامین نے مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور علمی اور ادبی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ سر سید نے قومی درد مندی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنی تحریروں کے ذریعے اردو نثر میں راست بازی، سادگی، روشن خیالی، اختصار، سنجیدگی، شگفتگی، مقصدیت اور استدلال کی بنیاد ڈالی۔ تو اسی طرز کا ایک مضمون اپنی مدد آپ کے عنوان سے آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہاں کچھ توضیحات پیش کی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ دوسری طرف ہم چلتے ہیں اب اپنے متعلقہ مضمون کے مطالعہ کی طرف۔ انہوں نے ایک مقولے سے اس کا عنوان بنایا ہے، اپنی مدد آپ۔ مقولہ کچھ یوں ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو جو قوم اپنے لیے کوشش کرے گی، کاوش کرے گی، تو خدا پاک کی ذات اس کو نوازتی چلی جاتی ہے۔
تو یہاں پر انہوں نے اسی چیز کو موضوع بنایا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی مدد کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے اس دور کے معاشرے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک غیرت جو ہے اجاگر کی جائے، ان کے سوئے ہوئے حوصلوں کو جو ہے وہ بلند کیا جائے. اب وہ آغاز کرتے ہیں کہ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے. عمدہ اعلیٰ کو کہا جاتا ہے، آزمودہ جس کو آزمایا جا چکا ہو. مقولہ قول سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایسا فکرہ ہے، یہ ایسی بات ہے جس کو تجربوں کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کیا گیا اور پرکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے بیان کیا گیا. تو اس فکرے، چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. تو ایسے یہ بات نہیں کر دی گئی، بلکہ لوگوں نے ایسا دیکھا اور ایسا انہوں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے جانچا اور جانا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. اب یہاں پر انہوں نے موازنہ کیا ہے انفرادی زندگی کا اور اجتماعی زندگی کا، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ انفرادی زندگی مجموعی طور پر متاثر کرتی ہے اجتماعی زندگی کو. تو یہاں پر ایک شخص سے مراد انفرادی زندگی ہے، ہر شخص کی اپنی کوشش ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے اندر، ایک کسی قوم کے صرف ایک شخص کے اندر اگر مدد کرنے کا جوش پایا جائے تو یہ اس کی ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے کہ وہ اپنی مدد کا سوچے کہ میں خود کام کروں گا، خود کوشش کروں گا تو کامیابی ملے گی، تو یقیناً وہ ترقی کرے گا. اور پھر وہ لکھتے ہیں اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے. اب ایک شخص میں ہوا اور بہت سارے اشخاص میں بھی یہی جذبہ ہو کہ وہ اپنی کوششوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر وہ قوم ترقی کر جائے گی. وجہ کیا ہے کیوں قوم ترقی کر جائے گی؟ کیونکہ قوم اشخاص کا مجموعہ ہے، شخصوں کا مجموعہ ہے. جب بہت سارے لوگ اکٹھے مل کر کام کریں گے تو وہ قوم ترقی کرے گی، وہ قوم بن جاتی ہے. مختلف لوگوں کا سیاست کی بنیاد پر اکٹھا ہونا قوم کہلاتا ہے. تو اس طرح لوگ جب اکٹھے ہو کر کام کریں گے اور ہر کسی کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا ہوگا اور اپنے خود انحصاری پیدا ہو جائے گی تو یقیناً وہ پوری قوم ترقی بھی کرے گی، وہ طاقتور بھی ہو جائے گی اور وہ مضبوط بھی ہو جائے گی. پھر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکے گا کیونکہ لوگ متحد ہوں گے اور وہ ترقی کے جذبے سے اور اپنی مدد آپ کرنے کے جذبے سے لبریز ہوں گے. مصنف لکھتے ہیں جب کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے. اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہے تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے. پہلا نقطہ اب انہوں نے کیا بیان کیا کہ ہر شخص، جب قوم کا ہر فرد جو ہے اس کے اندر اپنی مدد کرنے کا جوش پیدا ہوگا تو قوم ترقی کرے گی، وہ مضبوط ہوگی. اب انہوں نے اس کے مخالف ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی ایک شخص کے اندر یا ایک پورے گروہ کے اندر، جیسا کہ انہوں نے قوم کا ذکر کیا، یا ایک پوری قوم کے لیے کوئی اور کام کرے، اس کو وہ خود نہ کرے، وہ اپنی چیزیں جو ہے تیار حالت میں دوسروں سے حاصل کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ اپنی مدد آپ کرنے کا جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر لے تو وہ مٹ جائے گا. اور جب مٹ جائے گا تو وہ دوسروں کا جو ہے مرہون منت ہو جائے گا. وہ چاہے گا کہ دوسرے اس کی ہر وقت مدد کرتے رہیں، اور ایسا اگر جب وہ سوچے گا تو اس کی غیرت ختم ہو جائے گی. اور جب غیرت ختم ہو گئی تو پھر سمجھ لیں کہ وہ جو ہے معزز نہیں رہے گا، وہ بے عزت ہو کر رہ جائے گا اور پھر اس کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں رہے گی. یہ ایک شخص کی بات ہے. اگر پوری قوم کی یہ حالت ہو کہ پوری قوم دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرے، وہ اپنے اوپر انحصار نہ کرے، تو دیگر اقوام، جتنی بھی اقوام عالم ہیں، دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی نظروں میں وہ ذلیل اور بے عزت ہوگی اور سب کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ اپنے بلبوتے پر کچھ انجام نہیں دے سکتے. تو اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے. نیچر کا قاعدہ فطرت کا اصول ہے. قدرتی طور پر یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے.
اب انہوں نے بات کی ہے کہ یہ اصول فطرت ہے، یہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ قوم جیسی ہوگی، قوم اچھی ہوگی، قوم بری ہوگی، اس کا کردار جو بھی ہوگا اور اسی کے مطابق قانون تشکیل پائے گا، اسی کے مطابق گورنمنٹ بنے گی۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی حکومت بنے گی تو وہ نمائندے اسی قوم میں سے نکلیں گے۔ اگر قوم سست ہے، بے ایمان ہے، کاہل ہے، دوسروں پر انحصار کرنے والی ہے، وہ اپنی مدد کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، تو وہ جو شخص الیکٹ ہو کر منتخب ہو کر جائے گا وہ بھی اسی کردار کا مالک ہوگا، تو یقیناً پھر ان پر حکومت کرنے والے بھی اسی کے مطابق ہی ہوں گے۔ اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے اوپر کے جملے کو انہوں نے وضاحت کرنے کے لیے پنسال کی مثال دی۔ پنسال پانی ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، تو سر سید نے اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے پنسال کی مثال دی ہے۔ کس طرح پنسال دراصل وہ گڑھا یا حوض ہے جو نہروں اور دریاؤں میں خاص جگہ پر بنایا جاتا ہے اور پانی کی گہرائی یعنی حجم کی پیمائش کے لیے ایک پیمانہ کا کام کرتا ہے، تو جس طرح یہ پنسال یعنی پیمانہ نہر یا دریا میں موجود پانی کے متعلق ٹھیک ٹھیک اطلاع فراہم کرتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس طرح سر سید کہتے ہیں کہ حکومت بھی کسی قوم کے چال چلن کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ کس طرز کی ہے، پھر رعایا پر اسی طرح کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر عمدہ رعایا ہوگی، اچھی رعایا ہوگی تو حکومت بھی اچھی ہوگی، اور اگر تربیت یافتہ نا تربیت یافتہ رعایا ہوگی، جاہل رعایا ہوگی، تو پھر حکومت کو اسی طرح کے طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے ان کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی کا اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و آداب، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جسے وہ قوم بنی ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پیچھے تعارف میں پڑھا تھا کہ وہ استدلالیت ہے، ان میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سر سید احمد خان واضح کرتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس تجربوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، محض کہی سنی بات نہیں ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی یعنی اس کی اعلیٰ ہونے کا، اس کے عمدہ ہونے کا انحصار کس چیز پر ہے؟ عوام پر ہے، رعایا پر ہے۔ اگر رعایا کا کردار اچھا ہوگا، اس کی عادات اچھی ہوں گی، اس کی ان میں شائستگی پائی جائے گی، ان میں تہذیب پائی جائے گی، تو پھر گورنمنٹ بھی اسی طرح کی ہوگی، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ بہت سارے افراد سے مل کر قوم بنتی ہے، اور ایک قوم کی جو ہے تہذیب در حقیقت ان مرد و خواتین۔ اب دیکھیں قوم میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تو جب تمام شخص اپنے اپنے طور پر، چاہے وہ مرد کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ عورت کی حیثیت سے ہے، چاہے بچے کی حیثیت سے ہے، اگر ان کا کردار اچھا ہوگا، وہ ایمانداری سے اپنے فرائض باحسن و خوبی انجام دینے کے قابل ہوں گے، وہ پڑھے لکھے ہوں گے، وہ باشعور ہوں گے، تو جب تمام افراد کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی تو وہ قوم بہترین بنے گی۔ اگر تمام لوگوں کے اندر یہ کردار نہیں ہوں گے تو پھر قوم بری ہوگی، اور پھر جس طرح کی قوم ہوگی ان کے اوپر حکومت بھی اسی انداز سے کی جائے گی تاکہ ان سے بہترین انداز میں ان کو معاشرے میں چلایا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قومی ترقی کس طرح سے بنتی ہے، کیا وجہ ہے یہ کوئی قوم ترقی کرتی ہے، تو اس کے لیے سر سید لکھتے ہیں کہ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی۔ انہوں نے یہ 4 نکات یہاں بیان کیے ہیں کہ ہر شخص محنت کرے، قوم کا ہر فرد جب محنت کرنے لگے گا، محنت کو اپنا شعار بنا لے گا اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھے گا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، کسی سے کوئی امید نہیں لگانی بلکہ اپنے بلبوتے پر کچھ حاصل کرنا ہے، یا پھر وہ ایمانداری سے ہر فرد جب اپنے فرائض انجام دے گا، وہ کوئی سستی کاہلی نہیں کرے گا، اور شخصی ہمدردی آخری نقطہ کہ جو ہے وہ قوم کی ہمدردی چاہے گا، وہ صرف اپنی ذات کا مفاد نہیں دیکھے گا بلکہ وہ پوری قوم کی جو ہے مفاد دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ 4 نکات کیا چیزیں قومی ترقی کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس کے متضاد موازنہ کیا ہے قومی تنزلی سے۔ تنزل زوال کو کہا جاتا ہے کہ قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ تو یہاں پر انہوں نے تنزل کی وجوہات کیا لکھی ہیں کہ جب کسی قوم کا ہر شخص سست ہو جائے گا،
وہ اپنی بےعزتی کا مرتکب ہوگا، وہ اس کی نظر میں اپنی عزت کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی، وہ بے ایمانی کرے گا ہر معاملے میں، وہ اپنے فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی برتے گا، وہ خود غرض بن جائے گا، وہ قوم کا مفاد نہیں چاہے گا، صرف اپنی ذات کا سوچے گا اور ہر طرح کی اخلاقی اور سماجی برائیوں کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو لازمی بات ہے کہ جب ہر شخص ایسا کرے گا تو افراد سے قوم بنتی ہے، پھر پوری قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ لہٰذا ناتہذیبی، بد چلنی، بد اخلاقی، یہ تمام جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بدیاں کہتے ہیں برائیوں کو، تمدن کہتے ہیں رہن سہن کے طریقوں سے کو۔ تو جب یہ تمام ناتہذیبیاں بھی ہوں گی، بد چلنیاں بھی ہوں گی، یہ برائیاں بھی ہوں گی، تو یہ ساری معاشرے کی برائیاں ہیں۔ در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ برائیاں کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ لوگوں کی آوارہ زندگی کا، جن میں کوئی کسی قسم کی نہ مستقل مزاجی ہے، نہ ہی ان میں کسی قسم کا ڈسپلن ہے، نہ ہی ان میں کسی قسم کا شعور ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، اب دیکھیں دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک بیرونی قوت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر کی قوت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کی قوتیں جو ہے وہ مات دیتی ہیں انسان کی اندر کی برائیوں کو، اور جو ہے بیرونی قوتوں سے ہم بیرونی چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیرونی کوشش سے کوئی باہر سے آئے اور وہ ہماری ان برائیوں کو ختم کرے تو، اور نیست و نابود کر دیں، نیست و نابود کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے تو ان برائیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ لکھتے ہیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد کو ختم نہیں کیا، ہم نے اس کو اصل سے ختم نہیں کیا، ہم نے اس کو صرف دبانے کی کوشش کی ہے۔ تو جن چیزوں کو دبایا جاتا ہے وہ وقتی طور پر تو دب جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کو وہ کسی اور طریقے سے پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم ان کی بنیاد کو درست کریں۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہر شخص اپنے کردار کو جو ہے ترقی یافتہ نہیں بنائے گا، تب تک یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، کیونکہ قوم کی ہمدردی کرو گے، خیر خواہی کرو گے تو پھر ترقی کرو گے۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ اب انہوں نے یہاں پر کیا بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے، فکر کرو کہ کس طرح ہم اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہم قوموں کی نظر میں عزت کے حامل بن سکیں، معزز بن سکیں۔ پھر وہ یہاں پر استفہامیہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس ہمارے حیت ہے، ہماری ظاہری حالت ہے، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال یعنی ہمارے جو مشغلیں ہیں تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ حاشا وکلا کہ ہرگز نہیں۔ حاشا وکلا کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف انکار ہے، بطور قسم بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ کہ سر سید احمد خان قوم کی آنے والی نسلوں کے عادات سے، ان کے کردار سے، ان کے شغل اشغال سے، ان کی رہن سہن سے، ان کے اخلاق و عادات سے متفق نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو ہے بہترین انداز میں تربیت کریں تاکہ وہ قوم کے لیے ایک مثال بن سکیں، قوم کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنے اس لیکچر کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔